اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام شہادت عظمیٰ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں مولانا سید شہریار آبدی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں وجود میں آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھیں اور اس میں کون کون لوگ شامل تھے کہ جنہوں نے ایسی نوبت، ایسے حالات پیدا کیے کہ کربلا کا واقعہ وجود میں آیا۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم قبلہ کے ساتھ ایک تھوڑا سا تجزیہ کریں گے کہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا کیا تفصیلات ہیں۔ پھر اس کے بعد آج چونکہ 2 محرم ہیں تو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، جیسا میں نے کل کی گفتگو سے آپ نے بڑا واضح ایک بتا دیا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ شروع کسی اور طریقے سے ہوتا ہے اور ختم کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کل اس کی شہد کی، مکھے کی مثال دی اور موم بتی کی اور پروانے کی، تو ایک بڑا چیز سمجھ میں آئی۔ تو قبلہ، آج تھوڑا سا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو امام حسین کے کربلا سے مدینہ سے مکہ آنا، مکے سے کربلا آنا، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان سفر کے دوران کیا کیا حالات پیش آئے، تو وہ اس کے بارے میں ذرا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ امام حسین علیہ السلام کی اگر سفر کی بات کی جائے تو کہا جائے گا کہ ان کی 2 روانگیاں ہیں۔ اچھا، 2 روانگیاں۔ اور اگر مقصد کی بات کی جائے، یعنی جہاں پہنچے، تو وہ بھی کہا جائے گا کہ 2 منزلیں مین۔ منزل میں معنی رکنے والی جگہ نہیں، کیونکہ ایک منزل وہ تھی کہ جو زمانے میں رکنے کی جگہ ہوتی تھی، جیسے کہ اسٹاپ یا جہاں سرائے ہوتے تھے۔ منزل سے مراد جو ان کے 2 مقصد کے جہاں آئے۔ تو پہلی جو روانگی ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ ہے 28 رجب۔ جی۔ اور اس میں جو مقصد ہے، جو سمجھے ڈیسٹینیشن ہے، وہ ہے مکہ۔ دوسری روانگی ہے مکے سے، اور وہ ہے 8 ذی الحجہ کو۔ اور جو مقصد ہے وہ ہے در حقیقت کوفہ، کیونکہ وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا اور فوج آ گئی جناب یزید ابن حر ابن ریاحی کی، یزید ابن حر ابن یزید ریاحی کی۔ تو ان لوگوں نے روکا یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے غازریہ یا نینوا یا کربلا۔ اب ذہن میں رہے کہ نینوا 2 جگہوں کے نام ہیں، جس طرح سے کہ ایک لندن انگلینڈ میں ہے، ایک لندن یہاں ہے کینیڈا میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ایک حیدرآباد وہاں ہے، ایک حیدرآباد پاکستان میں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو عراق میں نینوا کے بارے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ایک نینوا ہے پورا صوبہ کہ جہاں پر وہ ہے موصل وغیرہ۔ ایک نینوا جو ہے وہ اس علاقے کا نام ہے جو کربلا میں ہے۔ اور یہ سمجھیں ایک علاقے کا، چھوٹے سے علاقے کا نام ہے۔ تو غازریہ بھی ہے، نینوا بھی ہے، کربلا بھی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے سمجھیں 2 ابتدائی سفر ہیں، یعنی روانگیاں، کہ جن میں سے ایک ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے، اور وہ ہے ظاہر ہے کہ 28 سفر سے، کہ جب ولید ابن عتبہ نے معاویہ کی موت کی خبر دی اور یزید کی جانب سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا، نحن اہل البیت نبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل بنا بدا اللہ بنا یختم۔ اور ہم سے ابتدا ہوئی ہے دین کی، ہم سے ابتدا ہے اور ہم پر
اختتام ہوتا ہے. وہ یزید و رجل فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور قاتل نفس المحترمہ ومثلی لا یباعہ مثلہ. کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوہ ہیں، رسالت کی کان ہیں، بے شک، اور ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں. ہم سے ابتدا ہوئی، ہم پہ اختتام ہوگا. اور یزید ایک فاسق، ایک فاجر ہے. وہ شارب الخمر، اور شراب پینے والا ہے. کھلم کھلا معلن بالفسق والفجور، کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے. وقاتل نفس المحترمہ، اور جن جانوں کو ختم کرنا حرام ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کیا کوئی ایسی بھی جانیں جن کو ختم کرنا جائز ہے؟ ہاں، جیسے کسی کا قصاص ہو، تو اگر کوئی بغیر قصاص سے قتل کیا جا رہا ہے تو حرام ہے. حرام ہے. تو قاتل نفس المحترمہ، اور یہ احترام والے جانوں کے کا قاتل ہے. ومثل لا یباعہ مثلہ، اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہاں پر بہت اچھا نقطہ ہے. نقطے سے مراد کوئی خالی نقطہ بیان کرنے کا نہیں ہے، نقطے سے مراد ایک اہم ترین موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیا پیغام دے رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ جیسا، یعنی میں اور جو بھی میری راہ پر ہے اور جو بھی میری والی سچویشن میں ہو، وہ کبھی بھی اس یزید جیسے لوگوں کی، اور یزید جس قسم کی سچویشن میں ہے اس میں اس جیسے کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتی. اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات میں ایک طرح کا تقیہ بھی ہے کہ جس کو عام طور پہ شیعوں پہ حملہ کیا جاتا ہے. تو میں بہت ہی خلاصتاً کہتا ہوں، تقیہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم کرتے تھے، تقیہ وہ ہے جو حضرت یوسف نے کیا، تقیہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ نے کیا، تقیہ وہ ہے جو حضرت اصحاب کہف نے کیا. اب یہاں تقیہ پہ عام طور پہ ایک اٹیک کرتے ہیں کہ جی تقیہ یعنی منافقت. تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جب کہتے ہیں نا ظاہر کچھ باطن کچھ، تو یہ منافقت ہے. نا، ہر ظاہر اور باطن میں فرق منافقت نہیں ہے. تقیہ میں ایمان چھپا ہوا ہے، اندر ایمان ہے اور ایمان کو چھپایا جا رہا ہے، یا اس کے بدلے کفر ظاہر کیا جا رہا ہے. نفاق میں اندر کفر ہے اور ایمان ظاہر کیا جا رہا ہے. تقیہ میں اندر ایمان ہے، کفر ظاہر کیا جا رہا ہے جان کو بچانے کے لیے. وہاں پر اندر کفر ہے، ایمان ظاہر کیا جا رہا ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے. زمین تا آسمان 180 ڈگری کا فرق ہے تقیہ میں اور منافقت میں. تو انبیاء بھی تقیہ فرماتے تھے، ائمہ نے بھی فرمایا. اور جب کہا جائے گا سفر امام حسین، تو یہاں پر جب بیعت کا موضوع آ جاتا ہے تو بیعت میں ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء ہمیشہ جو ہے وہ فوراً جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. انبیاء تقیہ بھی فرماتے تھے، انبیاء ہجرت بھی فرماتے تھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، اور ایک زمانے میں بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی نبوت کو چھپایا، صرف اخلاق سے تربیت فرمائی. پھر اس کے بعد تبلیغ کے 2 مرحلے آئے، آہستہ آہستہ تبلیغ اور کھلم کھلا تبلیغ. جب کھلم کھلا تبلیغ کے بعد مشکلات ہوئیں تو پھر آپ نے ہجرت فرمائی. ہجرت بھی ایک ہجرت تھی، اپنے کچھ افراد کو بھیجا، ایک ہجرت تھی کہ خود ہجرت فرمائی. ایک ہجرت اصحاب کی یا اپنے خاص افراد کی جس میں حضرت جعفر تیار گئے تھے، ایک ہجرت جو ہے وہ اپنی. تو پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام دونوں پر لازم ہے کہ اپنی جان کو بچایا جائے. کب تک؟ جب تک کہ جان بھی بچ رہی ہو، دین بھی بچ رہا ہو. لیکن اگر جان بچ رہی ہے اور دین بچ رہا ہے تو یہ تو آئیڈیل ہے. لیکن اگر جان بچ رہی ہے، دین کو خطرہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر جان دینی ہے. تو امام حسین علیہ السلام سے اصل تقاضا کیا تھا؟ بیعت تھا. اور بیعت کے بارے میں بھی یہاں پر اچھا گفتگو ہو جائے
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچا لیا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کے بیعت کر لیتے تو آج سب سے زیادہ فضائل امام حسین کے بنو امیہ والے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے کہ جی یزید میں کوئی برائی نہیں ہے، یزید جو ہے بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد یوں ہے جب امام حسین نے ویریفائی کر دیا، اپروو کر دیا، اٹیسٹ کر دیا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آج یہ سب لوگ امام حسین کو برا کہہ رہے ہوتے کہ اپنی جان بچا لی، دین کو برباد کر دیا. جو اصلاح کرنے والے ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہوتے، اور باقی بنو امیہ کے طرفدار تو امام حسین کے فضائل پڑھتے کہ یہ تھے نواز رسول، یہ تھے جنت کے سردار، یہ تھے حسن حسین منی وانا من الحسین. انہوں نے تائید کر دی اس کے معنی ہے کہ یزید میں کوئی فرق نہیں ہے. اب کیونکہ حضرت یزید، اب یہ لوگ کہتے ہیں یزید کے القاب پڑھ کے کہتے ہیں وہ انہوں نے شراب کا جائز کہا ہے. صحیح ہے، شراب جائز ہو گئی، کیوں کہ حسین بن علی نے تائید کی تھی. یعنی سارا کا ملبہ جتنا جو تھا اس کی خواصت کا وہ سب امام حسین کی بیعت کے وہ تو اٹیسٹ ہو جاتا ہے ایک طرح سے، تو اپروو ہو جاتا ہے اس کی ساری حرکت. تو قبلہ پھر وہ ہم سفر کا ذکر کر رہے تھے کہ مکے اور پھر اس کے بعد اب امام حسین کے لیے صرف دو راہیں تھیں، یا بیعت کر لیتے دین برباد ہو جاتا، یا بیعت نہیں کرتے تو کیا تھی؟ جان جاتی. تو یہ دو آپشن تھے کہ یا حسین کو قتل کر دو یا حسین سے بیعت لے لو. یہ آپشن امام حسین نے نہیں دیے تھے، یہ آپشن یزید نے دیے تھے. اچھا، یعنی کہ بیعت کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بیعت نہیں کرو گے تو ہم آپ مارے. اب امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، آپ مدینے سے نکل گئے. یہ ہے پہلا سفر 28 کو کہ جو مصائب میں بیان ہوتا ہے. اس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی تھیں اور باقی اہل بیت بھی تھے. 5 شعبان کو مکہ آ گئے. 5 شعبان سے لے کر 8 ذی الحجہ تک پھر مکے میں رہے. اور اب ساری دنیا کے مسلمان یا بالفاظ دیگر ایک بڑی تعداد جو وہاں پر مسلمان ہیں وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور کعبے کی جان اور زمزم کی جان اور اسلام کی جان اور جن کی محبت جو ہے واجب ہے اور ان کی محبت کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی عبادت ہے. یعنی کعبے کا طواف بھی اسی صورت میں قبول ہوگا کہ جب وارث ابراہیم سے عقیدت ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ طواف ہو رہا ہے ایک بلڈنگ کا، نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء میں سے جو تیسرے خلیفہ ہیں، امام حسن علیہ السلام تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی معرفت ہے. وارث خدا، وارث رسول اللہ، وارث حضرت آدم، وارث حضرت نوح، وارث حضرت ابراہیم، وارث حضرت اسماعیل، وارث حضرت موسیٰ، وارث حضرت عیسیٰ، وارث کعبہ، کعبے کی جان، زمزم کی جان، صفا مروہ کی جان، وہ مکے سے نکل رہی ہے. کعبے کی روح، زمزم کی روح، صفا مروہ کی روح وہ مکے سے نکل رہی ہے، طواف ہو رہا ہے. یعنی جیسے کہا جائے ایک بے حسی کسی کیفیت، بے روح طواف. یعنی یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہیں لوگ حج کے زمانے میں، فرض کر لیں، اور لوگ جو ہیں رسول کو فوکس نہ کریں، رسول کو نکلنا پڑے، اور ہم کہیں جی ہم تو طواف کر رہے ہیں، ہم تو حج کر رہے ہیں. ایک سفر ہوا مدینے سے 28 رجب اور 5 شعبان کو آپ پہنچ گئے کہاں پر؟ مکے میں پہنچ گئے. اور پھر یہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکلے، اور مکہ آپ کی ابتدائی منزل ہے اور ارادہ ہے کوفے کا. کوفہ پہنچنا چاہتے ہیں اور راستے میں حضرت حر کا قافلہ مل جاتا ہے. اور حکم یہ ہے ان کو، کیونکہ اس وقت تک یہ اسی فوج کے ہیں، 2000 کا ان کے ساتھ دستہ ہے، کہ حسین بن علی پر سختی کرنا اور یہاں نہ آنے دینا. اب کیونکہ کوفے نہیں آنے دے رہے تو اب ان کو روکا جا رہا ہے. روکتے اس سرزمین پہ آ گئے کہ جس سرزمین پر ان کو آنا تھا، اور اسی سرزمین کے بارے میں اشرف الانبیاء نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور وہاں کی مٹی جو ہے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دے دی تھی رسول خدا. جی. جب یہاں آپ پہنچے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد امام کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس جگہ کا نام پوچھو، تو سب نے کہا کہ یہ غازریہ بھی سے کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں، کربلا بھی کہتے ہیں. تو روایت میں امام حسین علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور اس کو سونگا، اور سونگنے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا
ہا ہونا مقتل ہونا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، وہ مسفک و دمائنا، اور یہ ہمارے خون بہائے جانے کی جگہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قافلے کو روکو اور یہاں پر جو ہے وہ خیمے لگا، اور اس کے بعد خیمے لگنا شروع ہوئے۔ تو بات کا مرحلہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ جو جملہ سنا تھا، ہا ہونا مقتل ہونا و مسفک و دمائنا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پہ ہمارا خون بہے گا، یہ جملہ سن کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئی۔ اب بہت واضح سی بات ہے کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے توجہ فرمائی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جانب، اور ان کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کے بعد ان کے چہرے پہ پانی چھڑکا، یعنی بے ہوش سے مراد واقعاً بے ہوش ہو گئی تھی، وہ بے ہوشی نہیں کہ ایک حال غیر ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہی حضرت زینب ہیں جنہوں نے امام حسین کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 8 دن کے بعد، 10 دن، 8 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 8 دن پہلے یہ وہ حضرت زینب ہیں کہ ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے، بس صرف یہ سن کر، صرف سنا ہے، سنا کہ ہا ہونا مقتل ہونا، یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے، وہ مسفک و دمائنا، یہ ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے، بے ہوش ہو۔ تو دیکھا جائے تو حضرت زینب کے اگر یہی مصائب پڑھ دیے جائیں تو واقعاً بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں۔ اور پھر اتنے سر دیکھ کر جو ہے وہ وارث امام اس وقت جو استقلال اور جو اس وقت پھر وہ امام حسین کی جانشین ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے بیان نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایک امام کے خون کی محافظ ہے، دوسرے امام کی محافظ ہے، امام کی اور امام کی جانشین ہے۔ حکم امام زین العابدین علیہ السلام، فرمان امام زین العابدین علیہ السلام، فرمان امام وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مطہر سے نکل رہے ہیں، اس وقت وہ بدل چکی ہیں۔ وہی تو ہے کہ اکثر ایک شعر آتا ہے کہ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت تھی بن گئی زینب۔ بالکل۔ تو پھر اس کے بعد 2 محرم کو خیمے بھی نصب ہو گئے اور دریا کے کنارے نصب ہوئے۔ وہ کیا واقعہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچنے پر وہاں کے لوگوں کو بلایا، اس زمین کی ملکیت کے بارے میں بات کی، اور جس کی زمین تھی اس سے یہ زمین خرید لی اور پھر ان کو ہبہ بھی کر دی۔ تو زمین خریدنا پھر ان کو دوبارہ ہبہ کر دینا، اس میں امام حسین علیہ السلام کی کیا مصلحت تھی؟ یہ کچھ اس بارے میں اگر کوئی 2-3 لفظوں میں اگر آپ کچھ بتا سکیں۔ دیکھیں، مصلحتیں جو اصل مصلحت تو کیا ہوگی وہ تو خود امام ہی جانے۔ جی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے کربلا پہنچنے کے بعد اور جب یہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اچھا، اس سے ایک چیز اور بھی واضح ہوتی ہے کہ امام حسین نے جب یہ زمین خریدی تو ایک اور بھی چیز، یزید کی خواصتوں میں تو مختلف کوئی بھی ایسا شرعی جرم نہیں ہے جو وہ نہ کر رہا ہو، ساتھ میں یہ جرم بھی شامل ہو گیا کہ وہ کسی کے گھر پہ جا کے اس کی پراپرٹی پہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ تو ہمارا وقت آج ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اس بیان کو کل بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ اور فی امان اللہ۔ دل مجھ